جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس مہینے میں ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ اس لیے اس مہینے میں خاص طور سے، ویسے تو پورے سال ہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ، آپ کے اخلاق، آپ کے کردار، آپ کے عادات و اطوار، آپ کی تعلیمات اور پیغامات کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت بھی ہے اور اسی مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت بھی ہوئے، اس لیے اس مہینے میں خاص طور سے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اور چونکہ ابھی یہ اس مہینے کا پہلا جمعہ ہے اور مسلسل انشاءاللہ آئندہ جمعوں میں بھی سیرت رسول ہی پر گفتگو ہونی ہے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس جمعے میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت سے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھوں۔ دنیا کا یہ دستور ہے کہ کسی انسان کو انعام اسی وقت دیا جاتا ہے جبکہ اس انعام سے پہلے اس کی آزمائش اور اس کا امتحان ہوتا ہے اور وہ اس امتحان میں کامیاب ہوتا ہے۔ تو انعام سے قبل امتحان ہوتا ہے۔ آپ دواؤں پر جو شیشیاں ہوتی ہیں اس پر بھی آپ دیکھیں گے ایک جملہ لکھا ہوا ہوتا ہے، شیک ویل بیفور یوز، کہ استعمال کرنے سے پہلے اس شیشی کو ذرا اچھے طریقے سے ہلا لیں، اس کو ذرا ملا لیں، اس کو جھنجھوڑ لیں اور پھر استعمال کریں۔ اللہ رب العزت کا بھی یہ دستور ہے، یہ قانون ہے، یہ طریقہ کار ہے کہ اللہ رب العزت جب کسی کو کوئی مقام، مرتبہ اور کسی بلندی پر فائز کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اس بندے کو جھنجھوڑتے ہیں، اس کو آزماتے ہیں، اس کی آزمائش کرتے ہیں اور امتحان کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ خود قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کہ ابراہیم کے رب نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو متعدد چیزوں کے ذریعے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام تر آزمائشوں میں، ان تمام تر امتحانوں میں 100% کامیابی حاصل کی۔ ان آزمائشوں میں کامیاب ہونے کے بعد اللہ رب العزت نے یہ پروانہ سنایا إِنَّا جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ ہم اب آپ کو لوگوں کا امام، لوگوں کا پیشوا اور لوگوں کا مقتدی بناتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ قرآن عظیم کو پڑھیں گے تو سابقہ امتوں کے سلسلے میں بھی اللہ رب العزت نے جو احوال بیان کیے ہیں ان کی آزمائش کے، کہ قرآن کہتا ہے مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، کہ سابقہ امتوں کو بھی آزمائش کے اندر مبتلا کیا گیا، کبھی فقر و فاقہ کے ذریعے، کبھی تنگی کے ذریعے، کبھی پریشانی کے ذریعے، کبھی مصیبتوں کے ذریعے، کبھی بیماریوں کے ذریعے، یہاں تک کہ ان کے رسول اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے چیخ اٹھے، پکار اٹھے متى نصر اللہ، کہ کب تک یہ آزمائشیں ہوں گی، کب تک یہ امتحانات ہوں گے، کب تک یہ مشکل ترین حالات کو ہمیں فیس کرنا ہوگا، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ جب وہ چیخ اٹھے، جب اس درجے پر آزمائشیں پہنچ گئی کہ اس موقع سے اعلان ہوا الا ان نصر اللہ قریب، خوب سن لو اللہ کی مدد تو قریب آنے والی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو رسول اللہ کے خاص شاگرد، رسول اللہ کے صحبت یافتہ، ان کی زندگیوں کو آپ پڑھیں تو ان کے بارے میں بھی قرآن میں ملتا ہے هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، کہ اللہ نے ان اہل ایمان کا، ان صحابہ کرام کا سخت ترین امتحان لیا اور خوب جھنجھوڑا ہے ان کو۔
اور جب وہ ان امتحانات پہ کامیاب ہوئے تو اللہ کی طرف سے پروانہ ملا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ رب العزت ان سے راضی ہوئے اور وہ اللہ سے راضی۔ تو گویا یہ اللہ رب العزت کا دستور ہے، اللہ کا قانون ہے، اللہ رب العزت کا طریقہ کار ہے کہ جب کسی بندے کو بلند مرتبہ عطا کیا جانا ہوتا ہے تو اس پر آزمائشیں ڈالی جاتی ہیں، اس پر مشکلات ڈالے جاتے ہیں، اسے پریشانیوں کے اندر مبتلا کیا جاتا ہے، اور جب ان تمام تر پریشانیوں کو خوش دلی کے ساتھ اور صبر کے ساتھ برداشت کرتا ہے اور اللہ رب العزت کے احکام کی عمل آوری کرتا رہتا ہے، پھر اللہ رب العزت اسے بلند مقام عطا کرتا ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے قبل بھی اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قریب ترین رشتہ داروں میں سے 3 لوگوں کی آزمائشیں کی۔ سب سے پہلی جو آزمائش تھی وہ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کی تھی۔ عبد المطلب یہ آپ کے دادا کا نام نہیں، آپ کے دادا کا نام شیبہ ہے، لیکن عبد المطلب نام اتنا مشہور ہوا کہ اصل نام لوگ بھول گئے۔ ان کی آزمائش یوں ہوئی کہ جب ان کی ولادت ہوئی اور ابھی وہ چھوٹے ہی تھے تو آپ علیہ السلام کے دادا شیبہ کے والد کا انتقال ہو گیا اور آپ کے دادا یتیم ہو گئے۔ یتیم ہونے کے بعد ان کی جو والدہ تھی، ان کا نام سلمہ لکھا ہے کتابوں میں، انہوں نے شیبہ کو لیا اور مکے سے نکل کر مدینہ آ گئے۔ ان کا گھر چونکہ مدینے میں تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دادا بچپن میں ہی یتیم ہوئے، والد کا سایہ سر سے اڑ گیا، والدہ انہیں مکے سے لے کر مدینے آ گئیں اور مدینہ زندگی گزر بسر ہونے لگا، اور حالات یہ تھے کہ کھانے کو ڈھنگ کا کھانا نہیں اور پہننے کو اچھے لباس میسر نہیں۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دادا کے زندگی کے حوال ہے۔ مکے سے ایک شخص مدینے آتا ہے، اس نے دیکھا کہ کچھ نوجوان لڑکے ہیں، کچھ لڑکے ہیں جو تیر اندازی کر رہے ہیں، اور ایک لڑکا ہے نہایت خوبصورت ہے، اور جب وہ تیر چلاتا ہے تو اس کا نشانہ بالکل صحیح جگہ لگتا ہے، اور وہ اس نشانہ لگانے کے بعد کہتا ہے کہ میں اس خاندان اور قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں جس کے افراد کا نشانہ صحیح ہی لگنا چاہیے، چوک نہیں ہونی چاہیے۔ اس شخص نے جب معلوم کیا کہ یہ کون نوجوان ہے اور اپنے قبیلے کی تعریف کر رہا ہے، یہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کا پس منظر اور بیک گراؤنڈ کیا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ اس لڑکے کا نام شیبہ ہے اور یہ مکے میں قریش خاندان کا فرد ہے۔ اس کے والد کا انتقال ہو گیا، والدہ مکے سے لے کر مدینے آ گئی ہے اور غربت میں زندگی گزر بسر ہو رہی ہے۔ اتفاق سے وہ شخص آپ علیہ السلام کے دادا شیبہ کے چچا مطلب کا دوست تھا۔ مطلب یہ آپ علیہ السلام کے دادا کے چچا کا نام تھا۔ وہ شخص واپس مکے گیا اور جا کر مطلب سے اس نے یہ بات کہی کہ آپ کیسے لوگ ہیں کہ آپ کا بھتیجا، آپ کے بھائی کا بیٹا وہ مدینے کے اندر غربت کی زندگی گزار رہا ہے، اچھا کھانا نہیں اس کے پاس، اچھے لباس نہیں اس کے پاس، اور آپ لوگ یہاں مسرت سے ہیں، آپ کیوں نہیں اپنے بھتیجے کو لے آتے؟ اس شخص نے بہت زیادہ آمادہ کیا اور ابھارا اور ان کو ترغیب تحزیز دلائی، تو مطلب نے یہ عہد کر لیا کہ اب میں ضرور مدینے جاؤں گا اور اپنے بھتیجے کو لے کر جاؤں۔ چنانچہ مطلب مکے سے چلے ہیں، مدینہ پہنچے ہیں اور اپنی بھابھی کو تیار کیا کہ آپ اپنے بیٹے میرے بھتیجے کو دے دیں، میں مکے لے کے جاؤں گا اور اس کی اچھی تربیت کروں گا، اچھی پرورش، اچھی جو ہے دیکھ بھال کروں گا۔ والدہ کیسے بچے کو چھوڑ سکتی تھی، لیکن لوگوں نے سمجھایا کہ بھی اس کے مستقبل کا مسئلہ ہے، اس کے فیوچر کا مسئلہ ہے، اسے جانے تو وہاں اس کی اچھی تعلیم و تربیت ہوگی اور اچھا مقام مرتبہ اسے حاصل۔ والدہ راضی ہو گئی۔ مطلب حضرت شیبہ کو اپنے سواری پر آگے بٹھا کر مدینے سے روانہ ہوئے اور مکے میں جب داخل ہوئے ہیں تو مکے کے لوگوں نے جب دیکھا تو عبد المطلب کہہ کے چلانے لگے کہ مطلب کوئی غلام لے کر کے آئے، اور یہ جملہ ایسا مشہور ہوا کہ شیبہ کا نام پھر عبد المطلب پڑ گیا۔ عبد کے معنی عربی میں غلام کیا ہے، تو یہ پس منظر تھا عبد المطلب